يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا خروج ہے۔ دجال کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ دجال یہودی نسل کا ایک شخص ہے جو شیطانی طاقتوں اور جادوئی قوتوں کے ساتھ قیامت کے قریب حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال دجل سے مشتق ہے۔ دجل کے معنی فریب اور دھوکے کے آتے ہیں، اسی سے دجال مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا شخص۔ اس کا دھوکہ اور فریب اور اس کی جادوگری اتنی سخت ہوگی کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آنے سے ایمان والوں کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع بالدجال فلینأ منہ فواللہ ان الرجل لا یأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات۔ جو شخص دجال کے بارے میں سنے تو اس سے چاہیے کہ اس سے دور چلا جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا، لیکن وہ دجال کی پیروی کرنے لگے گا ان شبہات یعنی دھوکوں کی وجہ سے جن کے ساتھ دجال نکلے گا۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ متعدد احادیث مبارکہ میں دجال کے حلیے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اعور العین الیمنى کأنها عنبۃ طافیۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدجال اعور العین اليسرى جفال الشعر ما هو جنة ونار فناره جنة وجنته نار۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ دجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں ہے، کأن رأسه اوسان شجرۃ، کہ بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آ رہا ہوگا گویا کسی درخت کی شاخیں ہیں۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی جیسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانا ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پڑھ لے گا۔ دجال کا قد و قامت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں، فَإِذَا فِيهِ آدَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ،
تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اتنا بڑا انسان تھا جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے یخرج الدجال علی حمار اقمر ما بین اذنیہ 70 باعا، رواہ البیہقی، کہ دجال ایک ایسے انتہائی سفید گدھے پر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہو تو وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس گدھے پر سوار ہونے والا شخص کتنا بڑا ہوگا۔ دجال کی پیدائش اور اس کے ماں باپ۔ احادیث مبارکہ میں جس طرح دجال کا حلیہ اور شکل و صورت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اس کے ماں باپ کے حلیے اور دجال کی پیدائش کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمکث ابا الدجال 30 عاما لا یولد لهما ولد ثم یولد لهما غلام اعور اضرس، کہ دجال کے ماں باپ 30 سال تک بغیر اولاد کے رہیں گے، اور پھر 30 سال کے بعد ان کے یہاں ایک کانا اور بڑی ڈاڑھ والا لڑکا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اس کے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ابوہ طوال ضرب اللحم کأن انفہ منقار وامہ امرأة فرضاخیۃ طویلۃ الیدین، کہ اس کا باپ لمبا قد اور دبلا ہوگا، اس کی ناک ایسی ہوگی گویا کہ چونچ ہے، اور اس کی ماں موٹی اور لمبے ہاتھوں والی عورت ہوگی۔ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کسی جزیرے میں قید ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند، نے اپنی کتاب نزول مسیح اور ظہور مہدی کے صفحہ نمبر 62 پر فتح الباری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دجال کو کسی جزیرے میں قید فرمایا ہے۔ دجال کہاں نکلے گا؟ دجال اولاً شام اور عراق کے درمیان حلہ نامی جگہ میں نکلے گا اور دائیں بائیں جانب فساد پھیلائے گا، جیسا کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہو خارج حلت بین الشام والعراق فعاث یمینا وعاث شمالا، اس کے بعد خراسان کے علاقے اصفہان پہنچے گا اور وہاں 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے اور یہاں سے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کب نکلے گا؟ جس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ملک شام واپس آئیں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ اس وقت کے حالات کے بارے میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب اچھے لوگ کم رہ جائیں گے، دین میں کمزوری آ جائے گی اور آپس کی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال 2/3 بارش رک جائے گی اور 2/3 پیداوار رک جائے گی، اور تیسرے سال آسمان پوری بارش روک لے گا اور زمین پوری پیداوار روک لے گی۔